اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وعدنا ان لا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح ان لا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو کہ مالی معاملے میں ایک بہت اہمیت دار مسئلے کو بیان کر رہی ہے اور اس کے زوایا کو مومنین کے لیے واضح کر رہی ہے۔ اس میں ہم نے یہاں تک یوں کہا کہ جب کوئی آپس میں مومنین ایمان لانے والوں اگر آپس میں کوئی آپ ذمہ داری کا تبادلہ کرتے ہیں یا قرض لینے کی ترتیب دیتے ہیں تو اس کو مستحکم کریں اور اس کو بہت ہی اچھے انداز میں انجام دیں کہ اس میں سے کوئی نقص نہ رہ جائے کسی چیز کے بھاگنے کا، یا فرض کریں کہ کوئی لوپ ہول جسے انگریزی میں آج کل کہتے ہیں کہ بھائی کوئی جھول نہ رہ جائے۔ ولیکتب کا معنی عرض کیا ہے، پھر میں تکراراً عرض کرتا ہوں۔ کاتب البغل والبعیر، کاتب الناقۃ والبغل والدابہ، یہ کہتے ہیں جب اس کو نا آپ ایسے کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں کہ کسی قسم کا جو ہے جھول نہ رہ جائے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے حیوان کا تعلق پیدا ہو یا اس طرح کا، یا یہ ہے کہ کاتب المنخر کاتب الناقۃ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اونٹنی کے نتنوں کو بالکل کلوز کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز کو سونگھ نہ لے جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے، جس سے وہ مست ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو نتنوں کو بالکل ایسے سکیڑ کے بند کرنے کو کاتبہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کتائب کہتے ہیں یہ جو مختلف اس طرح آپ اگر ایک گروپ بناتے ہیں، ایک اس کو کتیبہ
اس کو کہتے ہیں جو ایک گروپ بناتے ہیں لوگوں کا اور ان کو آپس میں کس کے باندھ دیتے ہیں، یعنی باندھ نہیں دیتے ہیں حقیقتاً، یعنی ایک گروپ ایسا بناتے ہیں جو آپس میں بہت ہی پیڑا مستحکم ہوا ہوتا ہے اور اس میں کسی دشمن کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اس ابھی آپ جانتے ہیں مختلف قسم کے کتائب کے نام سے بھی مشہور ہیں، کتیبہ مشہور ہیں، یعنی ایک جنگ کرنے والا اور ایک گروپ جو کہ دفاع کرنے کے لیے بنایا گیا ہو یا اس طرح کے۔ تو کاتبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت ہی مستحکم کرنا۔ اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ الفاظ کو آپ باندھ لیں۔ الفاظ جو کہ ہوا میں اڑنے والی چیز ہے، جو بولے ہیں تو ختم ہو جائیں گے، ان کو آپ کیا کرتے ہیں، کاغذ کے اوپر باندھ لیتے ہیں اور پکا کر لیتے ہیں، اور اس طرح۔ تو فَاكْتُبُوهُ ایک طریقہ اس کے مستحکم کرنے کا یہ ہے کہ کتابت کی صورت ہو۔ تو بہرحال اس کو آپ دیکھ لیں، اس کی وسعت کو دیکھیں، کیونکہ ہر وقت کتابت نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً ابھی آپ نے فرض کریں کہ وہ کر لیا ہے، اس چیز کو ویڈیو بنا لی، مثال کے طور پر ویڈیو بنا لیا آپ نے، اور یہ بہت مستحکم ہو۔ آپ نے اگر اس کی جو ہے وہ آواز ٹیپ کر لی ہے، اس بندے نے بیان دے دیا ہے، وہ آواز آپ نے ٹیپ کر لی ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے، کتابت ہے۔ تو اس طرح تھوڑی سی نا معانی میں وسعت کو نظر میں رکھیں۔ ہر وقت وہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ حتماً قلم لیں اور وہ کاغذ لیں اور وہ کتابت، خصوصاً اس زمانے میں تو جب عربی کا یہ لفظ کاتبہ استعمال ہوا ہے تو اس وقت تو یہ کتابت اتنی آسان تھی بھی نہیں۔ یعنی دیکھیں نا آپ، یہ حکم اصلا اس وقت کتنا مشکل ہو سکتا ہے اگر کہیں کہ سارے لکھیں، جبکہ جب نبی موجود تھے، نبی کے آس پاس میں صرف جیسے تاریخ میں موجود ہے 4 سے 5 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ لکھنے کی صلاحیت نبی کے سارے اصحاب میں سے اگر زور لگا لیں 5-6 ہو جائیں گے، 5-6 لوگ صرف لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، باقی تو سارے نہیں لکھ سکتے تھے۔ تو خدا کریم کیسے یہ حکم دے رہے ہیں، اور حکم بھی عام ہے سب کے لیے۔ بس کتابت کا معنی ذرا ہمیں یعنی بے دہانی نہیں کرنی چاہیے، قرآن کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ مستحکم کریں۔ بس یہ جو ہے نا، اور مستحکم کرنے کے لیے وہ مستحکم کرنے والا تیسرا بندہ جو مؤثر شخص ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ یہ کاتب بیچارہ جو کہ ابھی میں حیران ہوتا ہوں جب یہ مصنفین یہ اس کا ترجمہ کر کے ایسے گزر جاتے ہیں مؤثرین، اور یہ حالات کو کم از کم نبی کے زمانے کے حالات کو ہی دیکھ لیں، کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ ایک حکم دے رہے ہیں سب کو واجب کر رہے ہیں، یہ کام کرنا ہے واجب۔ دیکھیں خدا کریم نے کیا ہے، وَلْيَكْتُبْ فَاكْتُبُوهُ، یعنی حکم الہی ہے، پکا ہے، واجب ہے، یہ کام کرنا ہے۔ تو اب جب لکھنے والے کتنے ہیں تو معاملات کتنے تداین کے ہو رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ اصلا گاؤں میں تو ملے گا ہی نہیں بندہ۔ فرض کریں کہ یہ تو مدینہ شہر کی بات ہے، مکہ کی بات ہے، جہاں 5-7 بندے مل گئے ہیں لکھنے والے، وَإِلَّا مثلا گاؤں میں جائیں ایک بندہ بھی نہیں ہے لکھنے والے۔ وعلیکم السلام۔ جس زمانے میں حکم آ رہا ہے اس زمانے میں تو قطعاً یہ چیز، یعنی یہ لکھائی قلم اور کاغذ اور اس والی یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو بہرحال پس معنی اس کا جو لسان مبین، عربین مبین کا جو معنی ہے وہ کرنا ہے ہم نے۔ تو اس میں وسعت ہے۔ ہاں ایک طریقہ یہ ہے، اگر کسی کے پاس اویلیبل ہے تو کاغذ قلم کے ساتھ وہ اس کام کو مستحکم کر سکتے تو کرے۔ بہرحال تو اس میں کہا گیا کہ اس طرح کرے، اور اس کے لیے تیاری جو ہے وہ اس کو کرانی ہے جس پر حق ہے، اور 2 بندے شہیدین، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اس لفظ کو بھی آپ نے آج توجہ کرنی ہے کہ آیت کے پہلے حصے میں خدا کریم نے کیا کہا ہے، وَاسْتَشْهِدُوا، وَاسْتَشْهِدُوا۔ اور دیکھیں نا کتنی، یعنی حقیقتاً قرآن اتنا اگنور ہوئی چیز ہے کہ اس کا معنی وَاسْتَشْهِدُوا کا، اور یہ جو ابھی آ رہا ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے وَاشْهِدُوا، وَاشْهَدُوا، وَاشْهِدُوا، اس کا ایک ہی معنی کر لیا ہے۔ یعنی خدا کریم کے کہا ہے کہ کتاب فصلنا، کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو کیا کیا ہے، من لدن حکیم خبیر، ثم
بلکہ ابھی آیت میرے اس میں زبان پہ نہیں آ رہی ہے، تو مستحکم کیا ہے ہم نے ان کی آیات کو ایک ایک کر کے مستحکم کر کے بیان کیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت میں پہلے حصے میں آپ واستشہدوا کہہ رہے ہیں، دوسرے حصے میں وشہدوا کہہ رہے ہیں، اور ترجمہ کرنے والے اور مفسرین نے اس کو بھی وہی لیا ہے اور اس کو بھی وہی لیا ہے۔ دیکھیں نا، اب جو آج حصہ ہم نے پڑھنا ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ۔ اب یہاں تین چیزیں ہو گئیں۔ نمبر ایک تداین، جو پہلے حصے میں ذکر ہوا ہے کہ تداین کریں، یعنی ذمہ داری ایک دوسرے کو سونپیں، اس میں قرض بھی ایک حصہ ہے، ہاں قرض بھی ہو سکتا ہے وہ ذمہ داری، تو آپ کیا کریں، اس کو استحکام کے ساتھ انجام دیں۔ اور واستشہدوا، واستشہدوا باب استفعال ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ دو گواہوں، دو حاضرین کو طلب کریں، دو بندے حاضر کریں جو مناسب گواہ ہوں، ان کو حاضر کرنے کے لیے کوشش کریں، یعنی ان کو بلائیں۔ یہاں تو یہ کہا ہے اس میں۔ اب آگے دوسرا معاملہ ہے تجارت کا۔ تجارت میں کہا ہے کہ کوئی لکھنے کی بھی، یعنی اس کو آپ ایسے سادہ انداز میں بھی انجام دیں، اس کو اتنا بہت دھیان کرنے کی اور بندے بلانے کی، اور کاتب کے ذریعے تیسرے بندے کو بلا کر آپ کہیں کہ یہ بندہ میرے ہاں کام کر رہا ہے، آپ بھی دیکھیں۔ کاتب کو بلا کر وہاں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ تجارت ہے، یعنی اجرت پر کام ہو رہا ہے، سامنے ہو رہا ہے بالکل، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اتنے بہت شدید قسم کے استحکام کی کہ دو استشہاد بھی دو بندوں کا ہو اور کاتب بھی موجود ہو، ضرورت نہیں۔ تیسری صورت ہے وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، بے ہے، تیسری چیز ہے بے۔ بے کا مطلب ہے اپنی ملک سے کسی چیز کو نکالنا۔ بے کا مطلب ہے اپنی ملک سے، اپنے حوزے سے، اپنے جس کو آپ اس حیازت کیے ہوئے ہیں، اپنے اختیار میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ہے، آپ کی ہے، آپ اس کو جب اپنے اس سے نکالتے ہیں، باہر دیتے ہیں، تو اس کو بے کہتے ہیں۔ اور نکالتے کس کے لیے ہیں؟ تاکہ اس کے بدلے میں کوئی چیز لیں، اس کے بدلے میں کوئی نفع لیں، کچھ لے اپنے اس سے باہر کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کچھ دوسری چیز لیں، نفع لیں، فائدے کے لیے اپنے اس سے نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بے۔ اب یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ بے یعنی ایک معاہدہ ہے، یعنی کچھ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تاکہ کچھ دوسری طرف سے آپ وصول کریں۔ اس لیے بے کا لفظ شراء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جب آپ خریدتے ہیں تو بھی بے کہہ سکتے ہیں، جب آپ بیچتے ہیں تو بھی بے کہہ سکتے ہیں، جب آپ کسی کو معاہدہ کرتے ہیں تو بھی بے کہہ سکتے ہیں، جب آپ عقد کرتے ہیں تو بھی بے کہہ سکتے ہیں، جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں جس میں معاہدہ ہو۔ اس لیے بیعت اس کو کہتے ہیں جب ایک رعایا حکومت کے سامنے، ایک بندہ ہے جو حکومت کی رعایا ہے کسی ملک کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی ہے اس بادشاہ کے ساتھ، یعنی ہم نے کہا ہے کہ ہم تیری اطاعت کریں گے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو تمہارے سپورٹ کیا ہے، اور اس کے بدلے میں بادشاہ سے کیا لے رہے ہیں؟ امن اور بے خوفی، امن اور امان، یعنی یہ ہے کہ بادشاہ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ اس رعایا کی وہ کیا کرے؟ حفاظت کرے، دھیان کرے۔ متبادل، پس مبادلہ، تبادل۔ اور پہلے زمانے میں یہ کیسے ہوتا تھا؟ شراء اور بے اس طرح ہوتی تھی کہ مثلا ایک چیز دیتے تھے، دوسری چیز لیتے تھے۔ یہ نوٹوں والا یا پیسے والا معاملہ یا سونے کے بدلے یہ بعد میں ہوا۔ اس سے پہلے جو طریقہ تھا بے کا وہ یہ تھا کہ آپ ایک چیز دیتے تھے، مثلا دودھ دیتا تھا بندہ اور اس کے مقابلے میں گندم لیتا تھا۔ جیسے ابھی بھی بعض دکانوں پہ گاؤں کی سطح پہ رائج ہے کہ گندم لے آتے ہیں اور اس کے بدلے کیا لے جاتے ہیں؟ چیز لے جاتے ہیں، کوئی مثلا تھوڑی سی گندم لے آیا اور اس کے بدلے وہ لے گیا، یا جو بھی اس طرح کی قیمت دار چیز ہو، تو یہ بے ہے۔ پس بے ایک معاہدہ ہے، معاملہ ہے، ایک قسم کا دو طرفہ جو ہے وہ معاہدہ اور معاقدہ ہے۔ پس یہاں کیا کہہ رہے ہیں خدا کریم کو؟ خدا کریم یہاں فرما رہے ہیں وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب بھی کوئی بے جیسا معاملہ کریں، یعنی مبادلہ کریں، تو خود موجود ہوں۔
یہاں نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ گواہ لے آئیں پھر، یعنی شہادت کا معنی ایک ہی لے لیا ہے اور بس اسی کو ہر جگہ وہ کر رہے ہیں کہ شہادت کا مطلب ہے گواہی، یعنی جیسے کہ ہر جگہ یہ مسئلے جو ہے وہ عدالت میں جانے ہیں اور اس طرح کے۔ وَشْهِدُوا، وَاسْتَشْهِدُوا نہیں ہے، وَشْهِدُوا، دیکھیں آپ جب کوئی چیز لے رہے ہیں تو دیکھیں آپ اس کو، خود حاضر ہوں، وَشْهِدُوا، حاضر ہوں، یا آپ کا نمائندہ حاضر ہو، یا یہ ہے کہ وَشْهِدُوا کا مفعول تو نہیں نہ ذکر کیا کہ کس چیز کو وَشْهِدُوا، وَشْهِدُوا یعنی اس چیز کو دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس چیز کو حاضر کریں تب بھی ہو سکتا ہے۔ وَشْهِدُوا کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو آپ تبادلہ کر رہے ہیں، مبادلہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بندہ بیٹھا ہے ادھر، وہ 5 ٹرک جو ہے وہ فرض کریں چیز کے بیچ رہا ہے، وہ ہے ہی نہیں، ادھر سے وہ بیچ رہا ہے، یا یہ ہے کہ آسمان میں موجود چڑیاں جو ہے وہ بندہ بیچ رہا ہے، یا دریا میں موجود مچھلیاں بیچ رہا ہے، یعنی وہ چیز موجود ہو۔ وَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، یہ وَشْهِدُوا کا یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ ہوں یا وہ چیز ہو، کسی چیز کے بعد جب بھی آپ معاہدہ کریں تو ایسا کریں کہ وہ حاضر ہو، چیز حاضر ہو، آپ حاضر ہوں، آپ کا نمائندہ موجود ہو، یعنی دھیان سے کریں، حضور کے ساتھ کریں، موجودیت کے ساتھ یہ کام کریں۔ وَشْهِدُوا، وَاسْتَشْهِدُوا نہیں ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُم نہیں ہے۔ وَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، اور جب تبایع کریں، آپس میں مبادلہ کریں کسی بھی چیز کا یا کسی بھی تعہد کا تبادلہ کریں آپس میں، تو حاضر ہوں، خود آپ حاضر ہوں۔ وَشْهِدُوا، آپ حاضر ہوں۔ آئی سمجھ انشاءاللہ؟ تو یہاں فرق رکھیں، وَاسْتَشْهِدُوا میں جب آپ کسی 2 بندوں کو طلب کرنے کا حکم ہے کہ اپنے معاملے میں داخل کریں، اور یہاں جہاں وَاشْهِدُوا صرف کہا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو ترجمہ میں دوسری اس میں بھی دیکھ چکا ہوں، مختلف تفاسیر میں اسی طرح ہی ترجمہ کیا، اور اس ایک جو سامنے ہمارے اس کا میں بتا دوں کہ ادھر کیا ترجمہ کیا، ادھر کیا کیا ہے۔ جہاں وَاسْتَشْهِدُوا تھا وہاں یہ لکھا ہے کہ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُم کا ترجمہ ہے پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، ٹھیک ہے۔ وَاشْهِدُوا کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ وَاشْهِدُوا کا ترجمہ کیا ہے کہ جی البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، یعنی بالکل ایسے جیسے کہ خدا کریم نے ایسے ہی بس ان کے اس ایسے جیسے بندے کے منہ سے نہ کبھی یہ لفظ نکل جاتا ہے کبھی وہ لفظ نکل جاتا ہے، یعنی کوئی ایسے بھائی کوئی حساب کتاب والی بات ہی نہیں ہے، یہ آیات الہی ہیں، اتنی مستحکم انداز میں خدا کریم نے کہا ہے کہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، آیات محکمات، ہاں کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ احکمت آیات اس طرح ہوتی ہیں کہ بھائی پہلے وہ لفظ بول دیا پھر یہ لفظ بول دیا اور معنی ایک ہی ہے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے اس طرح، بس یہاں 3 مختلف باتیں ہیں اور 3 مختلف باتوں میں خدا کریم نے مختلف احکام دیے ہوئے ہیں، یہ تبایعتم ہے۔ خوب ہو گئی یہاں بات، اس کے بعد ایک اور بات، ولا یضار کاتب ولا شہید۔ اب ضرر کا معنی جو اور نہیں نقصان پہنچایا جائے گا، اب ضرر کا معنی بھی پہلے بتا دوں۔ ضرر کا مطلب ہے کہ کسی کو پریشر میں لانا، تنگی میں لانا، مشکل میں ڈالنا، اس کے اوپر سختی برتنا، جیسے کہ مثال کے لیے انہوں نے لغت میں کہا ہے کہ جیسے کہ دودھ سے بھرے ہوئے 2 تھن کسی ناکہ کی ٹانگوں کے درمیان
آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں ضررہ، یعنی وہ بھائی سختی میں آ گئی، یعنی اس کا نقصان جو ہے وہ اس کو بھی ہوگا کچھ جو ٹانگیں ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ جو اس کے تھن ہیں جو کہ اس کے درمیان ایسے پھنس کے ہیں، جو کہ جس میں نرمی موجود ہے، رخوہ موجود ہے، بس جو رخوہ والی سائڈ ہے اس کو سختی میں آ جانا، یہ ضررہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کاتب اور شہید کو پریشر میں نہ رکھیں، نہ لے آئیں، نہ لیا آئے جائے، یعنی یہ ہے کہ اچھا یہاں معنی انہوں نے بہت یہ کیا ہے کہ میں آپ کو اس کے اوپر سے پڑھ کر سناؤں تو تبھی سمجھ آئے گی کہ انہوں نے جو معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں کاتب اور گواہ کو حق گوئی کے جرم میں کسی فریق کی طرف سے کوئی نقصان ضرر نہ پہنچایا جائے، حق گوئی کے اس میں، حق گوئی کے یعنی گواہ کو اس کو، جبکہ یہاں ایک کاتب جو کہ وہ کام کرانے والا اس لا یضارہ، کسی قسم کا اس پر پریشر نہ ہو، یعنی کسی قسم کی مشکل یا سختی اس پر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر خرچہ آ رہا ہے، فرض کریں کہ اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو کوئی تیسری طرف سے نقصان کا خدشہ ہے، یا اس کی طرف سے یعنی لکھنے میں ہی اس کو نقصان ہے، تو آپ جبراً اس سے یہ کام کروائیں، یا یہ ہے کہ ہاں بھائی نہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں، یا یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، مثلا فرض کریں کہ وہاں کہاں سے اس کو آپ بلا رہے ہیں اور اس کا پھر اس کو خدشے ہی آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ بندہ مثلا فلاں جگہ سے اٹھ کے آئے آپ کا کام کرے اور پھر آپ کیا کریں، ٹھیک ہے جی اچھا اللہ حافظ، بھائی وہ یہ ضرر اس کو آپ نے پہنچا دیا ہے، اس کو مثلا فرض کریں کہ اس کا خرچہ ہو گیا ہے 200 کا 400 کا، اس کا گھنٹے 4 لگ گئے ہیں اس کام میں، ابھی آپ کا معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا، 4 گھنٹے اس کے ادھر لگ گئے ہیں، آدھا دن اس کا یہاں لگ گیا ہے، تو کیا ہو گیا ہے ولا یضارہ، نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی پریشر نہیں جانا چاہیے، سختی جو ہے نا وہ اس کی طرف منتقل نہیں ہونی چاہیے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ کاتب اور نہ شہید ان کو کوئی، یعنی یہ ہے کہ ان کے جو اس قسم کے معاملات ہیں وہ بھی کس نے دیکھنے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ان کو زبان بولنے کی وجہ سے، ان پر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی کی طرف سے خطرہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو ان کا آنا جانا ہے، اس معاملے میں رہنا ہے، یہ خود ابھی آج کل آپ دیکھ لیں کس طرح ہوتا ہے، کسی کے پاس جب وہ ایک معتبر بندہ جب وہ کاتب ہوتا ہے تو کوئی خاص یقیناً معتبر ہوتا ہے، ہاں شہید جو گواہ بنتا ہے وہ بھی ہم نے کہا کہ رجل ہو، رجل آپ میں سے کوئی ہو، وہ بھی کوئی معتبر بندہ، ان تمام کے کیا ہوتے ہیں، یہ ویلے لوگ تو ہوتے نہیں ہیں کہ اچھا بیٹھے ہیں ادھر بس ٹھیک ہے جی، آپ وہ ادھر چوک میں بیٹھے ہیں ویلے تو آپ ان کو بلا لیں، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، بس ولا یضار، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو بس آپ فرض کر کے گواہی دینے کی جو ہے نا پاداش پہ جرم ہے کوئی، فرض کرے تو ان کو مار پیٹ نہ کرے، ان پر تو ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر آپ نے ایسے کیا کہ یہ ہے نا بلا بھی لیتے ہیں، کام بھی کرا لیتے ہیں اور پھر اللہ حافظ، اچھا خاصا ان کے خود سے ٹائم بھی گیا ہے، خرچ بھی ہو گیا ہے، کرایہ لگا کے آئے ہیں، پتہ نہیں کیا کر کے آئے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کو اس کام کرنے کی وجہ سے کوئی بڑا اور جو ہے ان کا نقصان، فرض کریں کہ وہ بندہ خود اپنے کاروبار والا ہے، ابھی اس کے 1-2 گھنٹہ اپنے کاروبار سے غائب ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کو ہزاروں کا نقصان ہو جائے، بس یہ چیزیں یعنی نظر میں رکھیں آپ، خام خواہ اس وجہ سے کہ ہم خدا کریم نے حکم دے دیا ہے کہ حتماً وہ بندے یہ جو ہے اس قسم کے کاموں میں اپنا کردار ادا کریں، اس کا یہ نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے جی آپ ان کو جائیں بلائیں بھائی آپ ہمارے کام میں آئیں، اب ہم نے ایک ڈیل کرنی ہے، آپ آئیں شاہد بنیں، آپ آئیں ہم وہاں موجود ہوں، آپ آئیں اور کاتب بنیں،
ہمارے کام کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار کریں۔ تو یہ خدا کریم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ کریں، یعنی ان چیزوں کا دھیان کریں، یعنی اس طرح نہ ہو کہ آپ کے اس کام کی وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہو۔ پس ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کر اپنی ترتیب بنائیں۔ یہ خدا کریم کتنا جامع حکم دے رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ بس بولنے کی وجہ سے آپ کو اس کو نقصان پہنچانے کی طرف۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر آپ نے ایسے کیا، آپ نے اپنا کام چلا لیا، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ دو ٹوک انداز میں کہ یہ آپ کے لیے اس طرح ہے۔ فسوق کہتے ہیں، فاسقہ کہتے ہیں جب کوئی پھل ہونا تو وہ اندر سے خراب ہو جائے تو اپنے چھلکے کو توڑ کر اس کا گند باہر آ جائے، اس کا وہ خراب حصہ وہ ادھر سے پھیل کر پھول کر باہر آ جائے اور خرابی سامنے آ جائے، اس کو کہتے ہیں فاسقہ۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا معاملہ تو آپ نے کر لیا، اس کو نقصان بندے کو پہنچ گیا، شہید کو یا کاتب کو، تو آپ یہ جان لیں کہ یہ مصیبت آپ کے گھر میں ہے، آپ کو یعنی حتماً اس کا نقصان ہوگا۔ یہ تکوینی چیز ہے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک گندا دانہ ہے جو آپ کے ساتھ لگ گیا ہے، یہ مصیبت آپ کے گھر میں رہ گئی ہے، یہ فسوق، یہ فساد، یہ آپ کے گھر میں رہ گیا، یہ آپ کے اس معاملے میں رہ گیا۔ فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اے بندگان خدا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا چل یہ گزر گیا، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہاں یعنی یہ ہے کہ اللہ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے اللہ کے حوالے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے حوالے سے بچت کی دھیان کریں، اجل سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی یہ چیز آپ میں آئے گی اور آپ بچ نہیں سکیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور خدا کریم فرماتا ہے کہ اے بندگان خدا، میری رحمت تو اتنی ہے کہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، آپ کہیں نا کہ ہمیں بتایا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہاں یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو بتا رہا ہے، پھر بچ کے جائیں، خود دھیان کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لیں کہ آپ مت سمجھیں کہ اچھا چلیں ادھر سے ادھر کر لیں گے، ادھر سے ادھر کر لیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، بس گزارا ہو جائے گا اور ہمارا کام تو ہوا نا۔ اب کاتب کو، شہید کو، جس کو بھی کوئی ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، ان کا فائدہ نہیں ہوا ہے، ان کے مسائل بنے ہیں، بعد میں مشکلات ہوئی ہیں، ان کے یہاں اس معاملے میں آنے کی وجہ سے خود ان کے اپنے ہاں کتنا نقصان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جانے دیں۔ خدا کریم فرماتا ہے ایسے مت خیال کرنا کہ خدا غافل ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور وہ اپنے علم کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اس کا ضرر آپ کو پہنچے گا، یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اس میں آپ نقصان کریں گے۔ اور ہوتا ہے ہمارے اکثر ایسے معاملات میں خرابیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں اکثر خرابیاں ہوتی ہیں، معاملات معاہدات ہوتے ہیں، خرابیاں ہو جاتی ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے وہ جو خدا کریم نے بتائے ہوئے اس کے جو فیکٹر ہیں وہ سارے پورے نہیں کیے ہوتے، وہ دھیان نہیں کیے ہوتے، کہیں نہ کہیں ہم نے وہ خراب کر، وہ ایک دانہ جو ہے نا، خرابی کا ایک دانہ اس میں اندر چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی بھی اس میں پھل میں کیا ہوتا ہے، ایک تھوڑے سا فساد سے شروع ہوتا ہے کام، اور پھر وہ تھوڑا سا فساد پورے اس پھل کو تباہ کر دیتا ہے، پورے پھل کو جو ہے نا فاسد کر دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے، ناقابل استفادہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ بہت دھیان سے دیکھیں کس طرح خدا کریم نے الفاظ رکھے اور کس طرح جوڑ کر بات بتائی، کتنی مستحکم بات۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دھیان کریں، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تو آپ کو تعلیم دے رہا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے اور وہ جانتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔